اللہ الرحمن الرحیم۔ شجاعت کی 11 قسمیں اور مولا عباس علیہ السلام کی شجاعت۔ پیش خدمت ہے کتاب فضائل عباس، جنہوں نے نقل کیا ہے فقہ اللغت سے۔ میں آپ مومنین کی آسانی کے لیے اس کو اردو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ شجاعت کی اقسام۔ اس میں شک نہیں ہے کہ انسان جس طرح اپنی مادی تشکیل میں آگ، پانی، ہوا، مٹی کا محتاج ہے، اسی طرح روحانی تکمیل میں حکمت، عدالت، عفت، شجاعت کا بھی محتاج ہے۔ اب چونکہ انسانیت کا دار و مدار صفت شجاعت پر ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اقسام لکھ دیے جائیں۔ علامہ ابو منصور ثعلبی لکھتے ہیں کہ شجاعت جو انسانیت کا جزو اعظم ہے، اس کی 11 قسمیں ہیں۔ اذا کان شدید القلب رابط الجأش فہو مزیر۔ جو بہادر میدان جنگ میں نہایت بے جگری سے لڑنے والا ہو، پہلو میں نہایت ہی قوی اور مضبوط دل رکھتا ہو، یعنی اس کا قلب اتنا مضبوط ہو کہ میمنہ اور میسرہ اور قلب کے لشکر کو فنا کر دینے کی اس میں اچھی خاصی جرأت موجود ہو، اس کو مزیر کہتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ لُزُومًا لِلْقِرْنِ لَا يُفَارِقُهُ فَهُوَ حَلْبَسٌ۔ اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو اس کے قصہ وجود کو پاک کیے بغیر جس کو چین نہ ملے اسے حلبس کہتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ شَدِيدَ الْقِتَالِ لُزُومًا لِمَنْ طَالَبَهُ فَهُوَ غَلِثٌ۔ جو شخص اپنے دشمن سے بھڑنے کے بعد اسے قتل کیے بغیر اس کا پیچھا نہ چھوڑے، اس کو غلس کہتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ جَرِيئًا عَلَى اللَّيْلِ فَهُوَ مِخَشٌ وَمِخْشَفٌ۔ جو رات کے وقت میں بھی جنگ آزمائی پر دلیری کے ساتھ تیار ہو، اسے مخش یا مخشف کہتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ مِقْدَامًا عَلَى الْحَرْبِ عَالِمًا بِأَحْوَالِهَا فَهُوَ مِحْرَبٌ۔ جو فن حرب سے واقف ہو اور بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہو، اسے محرب کہتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ مُنْكَرًا شَدِيدًا فَهُوَ زَمِرٌ۔ جو بہادر بڑے بڑے پہلوانوں کے دانت کھٹے کر دے، اسے زمر کہتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ بِهِ عُبُوسُ الشَّجَاعَةِ وَالْغَضَبِ فَهُوَ بَاسِلٌ۔ اور جس کے ماتھے پر شجاعت کے شکن اور رگوں میں بہادری کے غصے کا خون دوڑ رہا ہو، اس کو باسل کہتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ لَا يَدْرِي مِنْ أَيْنَ يُؤْتَى لِشِدَّةِ بَأْسِهِ فَهُوَ بُهْمَةٌ۔ جس بہادر کے متعلق اس کی بہادری کی وجہ سے یہ نہ سمجھ میں آئے کہ کس طرف سے حملہ کر کے اسے زیر کیا جا سکتا ہے، اسے بہمہ کہتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ يُبْتَلُ الْأَشِدَّاءَ وَالدِّمَاءَ وَلَا يُدْرَكُ عِنْدَهُ ثَأْرٌ فَهُوَ بَطَلٌ۔ جو بڑے بڑے خون خواروں کے جی چھڑا دے اور جو بھی سامنے آئے اسے کسی خون بہا کا موقع نہ دے، اسے بطل کہتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ يَرْكَبُ رَأْسَهُ لَا يَثْنِيهِ شَيْءٌ أَمَّا يُرِيدُ فَهُوَ غَشَمْشَمٌ۔ جو اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے حصول مقصد کے لیے اس طرح جنگ آزما ہو کہ اس کی کوئی قوت اس کے ارادے سے باز نہ رکھ سکے، اسے غشمشم کہتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ لَا يَنْحَاشُ لِشَيْءٍ فَهُوَ أَيْهَمٌ۔ جو بہادر نبرد آزمائی کے موقع پر کسی چیز کی پرواہ نہ کرتا ہو، اسے ایہم کہتے ہیں۔ حضرت عباس جو دنیا شجاعت کے تاجدار تھے، جب ان کے واقعات زندگی پر ہلکی سی نظر ڈالی جاتی ہے تو روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ شجاعت کے جتنے بھی اقسام ہیں، حضرت عباس ان کے سب کے درجہ اتم جامد ہے۔ دیکھیے، حضرت عباس کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس طرح رواں دواں بن کر رہنا کہ حضرت کا پورا اعتماد
آپ ہی کی شجاعت آغین ذات پر ہو۔ امام حسین یہ کہتے ہوئے دکھلائی دیں کہ اے اسد اللہ کے شیر، تیرے وجود اور بقا پر ہمارے لشکر کا وجود ہے۔ اس سے حضرت عباس کے مزیر ہونے کا ثبوت ملتا ہے اور مارد ابن صدیف سے بے نظیر انداز میں جنگ کرنا حلبس اور غلس اور محرب ہونے کا پتہ دیتا ہے، اور آپ کا 30 سوار اور 20 پیادے لے کر نہر فرات پر جانا اور قیامت خیز جنگ و جدل کے بعد پانی لانا آپ کے محش اور مخشف ہونے کی دلیل ہے، اور کربلا میں روز عاشور نہایت بے جگری سے جنگ کرنا اور ہزاروں کو فنا کے گھاٹ اتار دینا اور اس سلسلے میں اپنے ہاتھ بھی کٹوا دینا آپ کے زمر اور باصل ہونے پر شاہد ہے، اور آپ کا اکثر اعزاء و انصار کی مدد کو جانا اور بے پناہ جنگ کرنا آپ کے بہما ہونے کا گواہ ہے، اور سینکڑوں دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار کر نہر فرات پر قبضہ جمانا، پانی بھرنا اور کسی دشمن کی پرواہ نہ کرنا، خیمہ کی طرف برابر بڑھتے ہوئے چلے جانا آپ کے بطل اور خشمشم اور اہم ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ تاریخ عالم کے مطالعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ انسان جو موت سے نہ ڈرتا ہو اور پروردگار عالم کی پوری معرفت کا مالک ہو، وہی بہادر اور شجاع ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے جن کا قول تھا لو کشف الغطا لمزددت یقینا، وہ فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ موت مجھ پر آ پڑے گی یا میں موت کے منہ میں جا گھسوں گا۔ حضرت عباس بھی انہی امام العارفین کے عارف کامل فرزند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ موت سے بے خوف اور لاکھوں پر پھٹ پڑنے والے تھے، اور دنیا آپ کی شجاعت کا لوہا ماننے پر مجبور تھی۔ یہ وہ بہادر تھے جن کے زور شجاعت سے بڑے بڑے پہلوان میدان جنگ سے جی چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ ملا قاسم سجرانی لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی وہ ہیبت اور سطوت تھی کہ جس نے دشمنوں کے قلوب کو طاری کر کے دلوں کو جلا ڈالا تھا، وعمت عیونہم، اور انہیں اندھا کر دیا تھا۔ شرعت المصائب صفحہ 177 جلد 2 طبع لکھنؤ۔ عرض یہ کہ شجاعت کے لیے عارف باللہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کو شیخ بو علی سینا نے اپنی کتاب مقامات العارفین میں بھی لکھا ہے۔ عبد الرزاق لاہجی بھی تحریر فرماتے ہیں العارف شجاع وکیف لا وہو بمعدل من تقیۃ الموت، جو خدا کی معرفت کاملہ رکھتا ہو وہ زبردست بہادر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ موت سے بچنا نہیں جانتا، یعنی اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ موت مجھ پر آ جائے گی یا میں موت پر جا پڑوں گا۔